نے تلاوت کی ہے، بس اس کا ترجمہ اور چند ایک تشریحی نکات بیان کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بخل ہوگا اگر میں انتظامیہ کو خراج تحسین نہ پیش کروں۔ میں کل بھی اس راستے سے گزرا ہوں، بجوات کے ایک علاقے میں محفل میلاد میں نے شامل ہونا تھا، تو میں جب یہ اس علاقے کے آپ کے گاؤں کے قریب پہنچا تو حیران ہو گیا کہ اتنی لائٹنگ آپ لوگوں نے کی ہے، یہ پورا علاقہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ میں انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ بہلول پور کی زمین حضور کے عاشقوں کی سرزمین ہے، یہاں حضور کے غلام رہتے ہیں۔ یورپ و امریکہ نے بڑی کوشش کی ہے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکالنے کی، توہین آمیز خاکے شائع کیے ہیں، ٹیری جونز نے قرآن کو آگ لگائی ہے، سلمان رشدی نے داستانک ورسز لکھی ہے، اور سویڈن کے ایک بدبخت نے فیس بک پہ خاکوں کا مقابلہ کروایا ہے۔ یورپ اور امریکہ نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکالنے کے لیے، پر آپ لوگوں نے آج اس محفل کا انعقاد کر کے ثابت کر دیا ہے ابھی اس دھرتی پہ وہ غلام زندہ ہیں جنہیں اپنی جان سے بڑھ کے حضور کی عزت پیاری ہے۔ یورپ والے چاہتے ہیں مسلمان جیتے جی اپنے آقا کا ذکر چھوڑ دیں، پر آئیں آج اس محفل میں ایک دفعہ اس انداز سے حضور کا ذکر کریں کہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ مسلمان جیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے، یہ تو مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ یا اللہ، منتظمین نے جس حسن نیت سے انتظام کیا ہے ان کی نیتوں سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرما۔ جو حضور کا ذکر سن کے خوش ہیں انہیں دو جہان کی خوشیاں عطا فرما۔ مجھے اتنے سوالات بھی دیے گئے ہیں، اگر میں صرف سوالوں کے جواب دوں تو میری گفتگو کا وقت ختم ہو جائے، پر میں اختصار کے ساتھ جو حدیث تلاوت کی ہے اسے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور پھر مختصراً ہی سوالوں کے جواب بھی دوں گا۔ یہ حدیث جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ امام مالک مدینہ منورہ کے عاشق اور حضوری کیفیت رکھنے والی ہستی تھے، جہاں بیٹھ کے حضرت فاروق اعظم اپنی عدالت کے فیصلے سناتے تھے وہاں بیٹھ کے امام مالک فتویٰ دیتے رہے ہیں، درس حدیث دیتے رہے ہیں۔ ساری عمر مدینہ منورہ میں گزاری ہے، صرف ایک دفعہ مکے گئے ہیں حج کرنے، دوسرا حج کرنے بھی نہیں گئے۔ شاگرد کہتے آپ دوسرا حج کرنے کیوں نہیں گئے؟ امام مالک کہتے ہیں ڈرتا ہوں کہیں مدینہ منورہ سے باہر مجھے موت نہ آ جائے، میری خواہش ہے مجھے مدینہ منورہ میں قبر نصیب ہو۔ امام مالک نے بڑا ادب کیا مدینہ منورہ کا، اتنا ہی کہوں گا آپ کے نقوش پا تک پہنچنا عاشقوں کی معراج ہے۔ آپ نے عشق کرنے والوں کے لیے نمونہ قائم کر دیا ہے۔ شہر مدینہ میں کبھی آپ سواری پہ نہیں بیٹھے، گلی کے درمیان نہیں چلتے، کنارے پہ چلتے ہیں، کئی دفعہ کاندھا دیوار سے ٹکراتا ہے، قمیض پھٹ جاتی ہے۔ آخری عمر میں ایک شاگرد نے پوچھا آپ نے بڑا ادب کیا ہے مدینہ منورہ کا، اس کا صلہ کیا ملا ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے میری کوئی ایک رات ایسی نہیں گزرتی جس رات مجھے حضور کا دیدار نصیب نہ ہوتا ہو۔
یا اللہ جنہوں نے دیدار رسول پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں آج رات ہی حضور کی زیارت عطا فرما۔ ایسی ایسی ہستیاں تاریخ اسلام میں گزری ہیں جن کی ہر رات ہی زیارت رسول میں بسر ہوتی۔ یہ جو میں نے بات بیان کی اسے علامہ جلال الدین سیوطی نے تنویر الحوالق فی شرح موطا امام مالک کے اندر لکھے، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عرصہ ہوا ہے حضور کو وصال فرمائے ہوئے اور آپ تو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں، اے انس کیا حضور نے اپنے وصال کے بعد کبھی خواب میں تمہیں دیدار بھی کروایا؟ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما من لیلۃ الا وارا فیہا حبیبی، میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات مجھے حضور کا رخ والضحیٰ نظر نہیں آتا، مجھے ہر رات حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کتنے اعلیٰ درجے کی ہستیاں ہیں، ہر رات ہی حضور کا دیدار ہو رہا ہے، اور یہ کرم کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ کوئی حضور کی محبت میں جاگ کے تو دیکھے، کوئی حضور سے پیار کر کے تو دیکھے۔ واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ناچیز جرمنی گیا، ایک نو مسلم سے ملاقات ہوئی، جب وہ غیر مسلم تھا تو ڈسکو سینٹر چلاتا تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو ڈسکو سینٹر کو مسجد بنا دیا ہے۔ نیورنبرگ جرمنی کا ایک شہر ہے، اگر کسی دوست کو شک ہو تو اس نو مسلم کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے، فون کر کے آپ خود اس سے پوچھ سکتے ہیں تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا ہے، یا اگر جرمنی میں آپ کا کوئی عزیز رہتا ہو تو ایڈریس میں دیتا ہوں، اس نو مسلم سے مل کے یا وہاں کے مسلمانوں سے خود تحقیق کر لیں کہ یہ نیورنبرگ میں جو مسجد المدینہ ہے یہ کیسے بنی۔ 2.5 لاکھ یورو کی جگہ ہے جو اس شخص نے مسجد کو دے دی، پاکستانی 3.25 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ ماں باپ غیر مسلم، بہن بھائی غیر مسلم، رشتہ دار سارے غیر مسلم، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کی نعتیں پڑھتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، خاندان سے دشمنی مول لینا اور حضور کے عشق میں رونا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا ہے؟ اس نے ایک طویل واقعہ سنایا، لیکن آخری بات اس نے یہ کی، کہتا ہے مجھے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا حضور کا حلیہ تو بیان کرو۔ یقین جانیے اس نے ہو بہو وہی لفظ کہے ہیں جو شمائل ترمذی میں علامہ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے بیان فرمائے ہیں، جو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے وہ ایک نو مسلم بیان کر رہا ہے، اور ایک جملہ اس نے کمال وارفتگی سے کہا، وہ کہتا ہے حضور صرف سونے نہیں بہت سونے، حضور صرف سونے نہیں، صرف سونے ہیں یا بہت سونے؟ حضور صرف سونے نہیں، جس کا عقیدہ ہے وہی محبت سے بولے، حضور صرف سونے نہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتو نوکے میا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ۔ زیارت رسول کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، خوش نصیبوں کو آج بھی حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جس نو مسلم کو جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ حضور زندہ نہیں تو وہ مان لے گا، وہ تو کہے گا مجھے کلمہ پڑھا کے گئے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا پہ ایک شخص فرفر انگریزی بولتا ہے، اس سے پوچھا گیا حضور سے مانگنا جائز ہے؟ معاذ اللہ اس نے کہا حضور سے مانگنا حرام ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے، کہتا ہے حضور زندہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے پوچھو جس نے جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے، کوئی 10,000 دلیلیں دے کہ حضور زندہ نہیں، پر جس نے خود جاگتے ہوئے دیدار کر لیا ہو وہ تمہاری دلیلوں کو کیا سمجھے گا؟
ایک تو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں حضور کی حیات مبارکہ پر ایک دلیل یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے 2 دفعہ قسم اٹھا کے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میرا رسول آج بھی زندہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ایک دلیل یہ ہے، دشمنوں کے گھر سے اللہ نے ایسے غلام پیدا کر دیے جو اعلان کرتے ہیں کہ جاگتے ہوئے میں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ میں نے زیارت رسول کے حوالے سے یہ جو تھوڑی سی تشریح کی ہے، اس بنیاد پر کہ امام مالک جو حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اپنی سند سے حدیث کو نقل کیا ہے موطا کے اندر، اتنی بڑی ہستی تھے کہ ہر رات ہی حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اب آئیں حدیث کا متن سنیں۔ یہ تو میں نے مصنف کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، اور وہ بھی تھوڑا سا ان کی زیارت کے حوالے سے۔ حدیث پاک کا متن اگر آپ غور سے سنیں گے تو آج اس محفل سے کم از کم ایک حدیث یاد کر کے جائیں گے، کیونکہ کوئی لمبی حدیث نہیں ہے، صرف 3 لفظ ہیں۔ بوئستو لِأُتَمِّمَ حسن الاخلاق۔ حضور فرماتے ہیں بوئستو، میں بھیجا گیا ہوں۔ میں، ایک ہے خود آنا، ایک ہے کسی کا بھیجا ہوا آنا۔ اس محفل میں پیر سید سمر بادشاہ صاحب آئے ہیں، اگر یہ خود نہ آتے، اپنی جگہ اپنے کسی نمائندے کو، نائب کو، خلیفہ کو بھیجتے، حضرت قبلہ شاہ صاحب کے بھیجے ہوئے آدمی کی آپ لوگ عزت کرتے تو کس کی عزت کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب کی کر رہے ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے، بھیجنے والے سے پیار ہو تو اس کے بھیجے ہوئے سے پیار کیا جاتا ہے، بھیجنے والے سے پیار نہ ہو تو اس کے بھیجے ہوئے سے بھی پیار نہیں کیا جاتا۔ اگر بھیجے ہوئے کی توہین کریں تو یہ بھیجنے والے کی توہین ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بوئستو، میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا ہے اللہ۔ اب جس کی توحید پختہ ہے وہ رسالت کا ادب کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا پیار ہے وہ اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہے، اور جس نے رسول کی بے ادبی کی ہے اس نے عذاب الہی کو دعوت دی۔ بوئستو کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں تو فرق ہے پر بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کوئی فرق، معاملے میں کوئی فرق۔ دست رسول ید اللہ ہے، زبان رسول لسان اللہ ہے، وجود رسول برہان اللہ ہے، بیعت رسول بیعت اللہ ہے، اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے، اور دروازہ رسول باب اللہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا باہمی تعلق کیا ہے؟ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ قرآن کا ادب فرض ہے، کیوں؟ قرآن کتاب اللہ ہے۔ کعبے کا ادب فرض ہے، کیوں؟ یہ بیت اللہ ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، تو حضور رسول اللہ ہے۔ حضور کا ادب فرض ہے۔ حضور کا ادب، بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور کا ادب، نماز فرض ہے پر نماز سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ نماز چھوڑی جا سکتی ہے، ادب رسول نہیں چھوڑا جا سکتا۔ روزہ فرض ہے، روزے سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ حج فرض ہے، حج سے بڑا فرض ادب رسول ہے۔ بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ساری عبادتوں سے بڑا فرض ہے تو ادب رسول ہے۔
حضرت علی شیر خدا نے نماز عصر چھوڑی ہے، ادب رسول نہیں چھوڑا، اور حضرت عثمان غنی نے عمرہ چھوڑا ہے، ادب رسول نہیں چھوڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھ چکے ہیں، کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں، مشرکین نے کہا عثمان اٹھو، طواف کر لو، صحیح کر لو، عمرہ مکمل کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اگر عمرہ کرتے تو کس کو راضی کرنے کے لیے کرتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ احرام باندھا تھا تو احرام اس لیے باندھا جاتا ہے کہ مناسک ادا کر کے کھولوں گا، یہ نیت ہوتی ہے جب احرام باندھا جاتا ہے کہ مناسک ادا کر کے احرام کھولوں گا، اور عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ عمرہ چھوڑا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ عمرہ کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ چھوڑا ہے تو کس کی ادب میں چھوڑا ہے؟ حضور کے ادب میں چھوڑا ہے۔ کیا اللہ ناراض ہوا ہے کہ عثمان نے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ چھوڑ کے بتا دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے تو ادب رسول ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سب عبادتوں سے بڑی عبادت ادب رسول۔ اور آج اس دور میں اہانت رسول کی تحریکیں چلائی جائیں تو ہم مسلمانوں کا فرض نہیں یہ محفل منعقد کر کے دنیا کو بتائیں حضور کی شان کیا ہے۔ ممتاز قادری تیری عظمت کو سلام ہو، تو نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے دنیا کو بتا دیا ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہیں اپنی جان سے بڑھ کے حضور کا عزت پیاری ہے۔ ممتاز قادری کو جب سزائے موت سنائی گئی تو ممتاز قادری نے گھر پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا جب سے جیل میں آیا ہوں میں نے تم سے کوئی چیز نہیں مانگی کہ آج فلاں چیز لے کے جیل میں آؤ، میں نے کبھی تم سے کوئی چیز نہیں مانگی جب سے جیل میں آیا ہوں، آج مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے، آج مٹھائی کا ڈبہ لے کے جیل میں آنا ہے۔ سزائے موت سنائی جائے تو کئی لوگوں کے پیروں سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ جس جوان کو سزائے موت سنائی جائے اور وہ مٹھائی کا ڈبہ مانگے، جنا ہے یا نہیں ہے؟ جرت اور بہادری۔ غازی ممتاز قادری کہ بھائی دل پذیر صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں ہم جب ہائی کورٹ میں اپیل کرنا چاہتے تھے تو ممتاز قادری نے کہا شہادت کے خلاف کیوں اپیل کر رہے ہو؟ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے۔ اپیل تو ہائی کورٹ میں اس لیے کر رہے تھے نا غازی صاحب کو تختہ دار پہ نہ چڑھائیں، تو غازی ممتاز قادری کہتا ہے شہادت کے خلاف کیوں اپیل کر رہے ہو؟ نہ اپیل کرو۔ پر علماء جمع ہوئے، انہوں نے کہا اگر تمہیں تختہ دار پہ چڑھایا گیا تو گستاخوں اور بے ادبوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے کہ ہم نے عاشق رسول کو تختہ دار پہ چڑھا دیا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں عاشق رسول کو تختہ دار پہ نہیں چڑھنے دیں گے۔ زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوں گے۔ حضور کی عزت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ان شانیہ کا ہول ابتر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک شخص اٹھا اپنی حکومت کے نشے میں کہ شاید میں ایسی فضا بنا لوں جس سے 295 کو ختم کرنے کے لیے فضا بن جائے، لیکن اللہ نے ظاہر کر دیا نوکر تیرا ہوگا، ڈیوٹی مدینے والے کی دے رہا ہوگا، ملازم تیرا ہوگا پر اس کے دل پہ حکم میرا چل رہا ہوگا۔ برادران اسلام، پہلا نقطہ جو لفظ بعثتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، حضور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جسے بھیجا جاتا ہے بھیج کے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ حضور کو بھیج کے اللہ نے تعلق توڑ نہیں لیا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ رب نے منہ موڑا ہے نہ ہی حضور کو چھوڑا ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ نبی تو شان ہی بڑی رکھتے ہیں، اگر کوئی نبی کی اونٹنی پر تلوار چلائے تو قرآن کہتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ پورے قرآن میں ایک دفعہ یہ لفظ آیا دمدمہ، اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا ہے۔ کیوں؟ کیا اس نے نبی پہ تلوار چلائی ہے یا اونٹنی پہ تلوار چلائی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہ تلوار چلائی،
اللہ نے اس قوم کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا ہے۔ اگر رسول کی اونٹنی اتنی شان والی ہے تو رسول کی عظمت اور شان کتنی بلند تر ہوگی۔ اس لیے لفظ بوئستوں کے حوالے سے یہ بات اپنے دلوں پہ نقش کر لیں، حضور کا ذکر آئے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضور کا ذکر، کئی لوگ کھوکے پہ بیٹھ کے سڑکوں پہ چلتے ہوئے حضور کا ذکر کرتے ہیں اور بے ادبی کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ ایک یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اگر کوئی آپ کے سامنے بحث کرے حضور کی ذات پر، حضور یہ شان رکھتے ہیں، حضور یہ شان نہیں رکھتے، تو آپ اسے کہیں بھئی بحث کرنی ہے نا تو ہمارے علماء کے ساتھ جا کے کرو۔ ہم ہیں حضور کے امتی، ہم ہیں عام مسلمان، سادے مسلمان۔ ہم نے ایک بات اپنے دل پہ نقش کی ہوئی ہے، ہم نے ہر حال میں حضور سے پیار کرنا ہے۔ بحث میں نہ پڑھیں، جب آپ بحث کر نہیں سکتے کیوں پڑھتے؟ کوئی بحث کرے تو اسے علامہ نور الحسن صاحب کے پاس بھیج دیں، اسے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب کے پاس بھیج دیں کہ بحث کرنی ہے تو علماء کے ساتھ کرو۔ ہم نے اپنے دل پہ ایک بات نقش کی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر حال میں حضور سے پیار کرنا ہے۔ مقاصد دین کو حاصل کریں، بحثوں میں نہ پڑیں۔ مقاصد دین میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے۔ ویسے بھی بعض لوگ بحث میں پڑھ کے اصل مقصد سے ہی دور چلے جاتے ہیں۔ حضور کا ذکر بحث میں اس انداز میں کرتے ہیں معاذ اللہ جس طرح کسی دنیاوی لیڈر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعین محترم، اس خوبصورت روحانی محفل میں حضور صاحبزادہ والا شان پروردہ گوش ولایت قاضی محمد محمود قادری صاحب زیب سجادہ اوان شریف آپ کی آمد ہوئی ہے۔ میں علماء اور مشائخ کی جھرمٹ میں انجمن نوجوانان اسلام حنفی بریلوی بہلول پور کے احباب کی طرف سے اور پوری عوام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ اوان شریف۔ میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے پہلے لفظ بوئستوں کے حوالے سے چاند ایک نکات بیان کیے ہیں، اور اس حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں حضور اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ حضور کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نکالنا ہو تو یہ ضرور سوچ لیں کہ کہیں اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو تو نہیں پایا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہا کہ نعت لکھنا دھو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ نعت لکھنا، نعت پڑھنا آج لوگوں نے معاذ اللہ عام سی بات سمجھ لی ہے۔ مجھے اس حوالے سے 2-3 سوال آئے ہیں اور بڑے سخت الفاظ ان سوالات کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ محفل نعت میں ایک نقیب صاحب پڑھ رہے تھے۔ ہمارے شاہ صاحب تو بڑا منتخب کلام پڑھتے ہیں۔ ایک نقیب صاحب پڑھ رہے تھے، کہتے ہیں اللہ و رسول کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اللہ اور رسول تو حضرت علی کے محتاج نہیں ہیں، حضرت ابراہیم محتاج ہیں حضرت علی کے، حضرت نوح محتاج ہیں حضرت علی کے۔ یہ کلام لکھا کس نے ہے؟ شیعہ ذاکر کا کلام ہے، سنیوں کی محفل میں پڑھا جا رہا ہے، اہل سنت نوٹ پھینک رہے ہیں۔ جو قوم دین کو شغل بنا لے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ محفل کوئی شغل کی محفل تو نہیں ہے، یہ محفل کوئی، جو قوم دین کو شغل بنا لے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ محفل کوئی شغل کی محفل تو نہیں ہے، یہ محفل کوئی میلہ تو نہیں ہے۔ یہ جو ہزاروں روپے آپ لوگوں نے خرچ کیے ہیں دین برباد کرنے کے لیے تو خرچ نہیں کیے، اور اگر اہل سنت کا پیسہ دین برباد کرنے پہ صرف ہو رہا ہے تو اس کا جواب دے کون ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں، دین کا کام کرنا، دین کا نام لے کے کوئی کام کرنا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کے دن ہم نے حساب دینا ہے اس کا۔ ہمارے ہاں محافل کے اندر بھی جگنیاں پڑھی جاتی ہیں، مائیے پڑھے جاتے ہیں، اور مائیے بھی اس انداز میں پڑھے جاتے ہیں کہ جو شان نبوت کے منافی ہوتے ہیں، شان نبوت کے منافی۔ نام نہیں لے رہا، لاہور کے ایک جسٹس صاحب نے ایک نعت کی کتاب پر دیباچہ لکھا ہے، اس کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔
کہتی ہے میں کئی محافل نعت میں گیا ہوں، آج کل کا نعت خان کھڑا ہو کے نعت پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے مجھے کعب بن اشرف جیسا گستاخ رسول کھڑا نظر آتا ہے کہ اس کا لہجہ ایسا ہے پڑھنے کا، اسے پتہ ہی نہیں میں رسالت کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میں لفظ کون سے بول رہا ہوں، کیا یہ رسول کے شایان شان ہیں؟ ایسے ایسے لفظ۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، حضور کو مخاطب کر کے، تیرے راما چ پھل پاواں تو آویں تیرے آن دا مل پاواں، یہ ایک مائیہ اس نے پڑھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم جان بھی دے دو حضور کے آنے کا مل پا سکتے ہو؟ یہ پوچھیں مولانا عبد الرحمن جامی سے، کہتے ہیں چو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ جامی جیسا عاشق تو یہ کہے حضور آپ آئیں، جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا میں نقش نالین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا، اور آپ کہیں میں پھول ڈال کے ہی آپ کے آنے کی قیمت پوری کر دوں گا۔ اور مولانا جامی کتنا ادب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں جان آپ کے اوپر، نہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات بڑی بلند ہے، یہ نہیں آپ کے قدموں پہ جان، نہیں قدموں کی شان بڑی بلند ہے، یہ نہیں میں آپ کے نالین پہ جان قربان کروں گا، نہیں نالین کی شان بڑی بلند ہے۔ جامی کہتے ہیں فدائے نقش نالینت، یا رسول اللہ جہاں آپ کے نالین کا نقش لگے گا میں نقش نالین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ کس کی جان ہے؟ ایک ایسے عاشق کی جسے حضور روکتے ہیں میرے دربار پہ نہ آنا، تم آؤ تو تمہارا عشق بڑا دیدنی ہے۔ ایسے جو حضوری کیفیت والے عاشق ہیں، ایک پاکیزہ نفس کے مالک ہیں، عالم دین ہیں، حضوری کیفیت کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں میری جان اس لائق نہیں نالین پہ قربان ہو، نالین بڑی اعلیٰ شان رکھتی ہے، میری جان تو نقش نالین پہ قربان ہو جائے تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ آج لوگوں کو علم ہی نہیں مقام رسالت کیا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا مکتب ہی الگ ہے، کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا ممبر ہی الگ ہے، لوگوں کو پتا ہے یہ گستاخوں کا ممبر ہے، لوگ جاتے ہی نہیں، پر یہ ممبر گستاخوں کا تو نہیں نا، یہ سٹیج تو گستاخوں کا نہیں، اگر اس سٹیج پہ گستاخی ہو تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہاں بھی ہمارے ثنا خان ایسا ایسا کلام پڑھتے ہیں جس میں گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے، حضور کو اس انداز میں مخاطب کرتے ہیں کہ جس سے شان رسالت میں گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے اپنے ثنا خان بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، کسی پر تنقید میرا مقصود نہیں، میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، جو مجھے سوال آئے ہیں صرف ان کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک جملہ میرے کسی بھائی نے لکھا ہے کہ اگر اس سٹیج پہ گستاخی ہو تو کیا علماء ذمہ دار ہیں یا نہیں، اور اگر علماء ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو پھر اس کا جواب دے کون ہوگا؟ یہ جملہ ایک رکے میں لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں میں تو جہاں بھی جاتا ہوں ہوکا دیتا رہتا ہوں، یہ علماء بھی جن کو میں دیکھ رہا ہوں میرے علم کے مطابق یہ غیرت مند علماء ہیں، اور یہ دین کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں پر آج تجدید عہد کرتے ہیں بہلول پور کی سرزمین پر۔ ان علماء کرام کی شفقتوں کے سائے میں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی عالم دین کو، کسی شیخ کامل کو میرے اس جملے پہ اعتراض ہو میری اصلاح کر دیں، ورنہ ان کی شفقتوں کے سائے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان محافل نعت کی روحانیت کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے سامنے ہمارے مشائخ اور علماء نے عہد کیا ہے، اور میں نعت خانوں سے بھی کہوں گا اس محفل نعت کے اندر کون سی شے ہے جو حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں؟ وہ حضور کا عشق ہے، محبت ہے، ادب ہے، روحانیت ہے۔ اگر آپ روحانیت کو ہی ختم کر دیں، اس کو ہی درمیان سے نکال دیں، تو پھر آپ نے اس محفل کو جسم کو بغیر روح کے کر دیا ہے، اس محفل کو مردہ کر دیا ہے۔ اس محفل کا مقصد تو یہ ہر محفل کے بعد غلام آقا کے حضور اور قریب ہو جائے اور نزدیک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ محفل کی برکات محفل کے ادب سے ہی نصیب ہوتی ہیں، اور اگر کبھی کوئی شخص ادب کے منافی کام کرے گا تو علماء تو اسے روکیں گے ہی،
لیکن آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ اسے نوازیں گے یا اس سے اعلان لا تعلقی کریں گے؟ جو آدمی حضور کے دین کی پرواہ نہیں کرتا، کیا آپ لوگ اس سے محبت کریں گے؟ میں شروع میں بھی یہ کہہ چکا ہوں، اگر میں سوالوں کے جواب دوں تو تقریر نہیں کر سکتا، پھر میں سوالوں کے جواب کی طرف ہی آ گیا ہوں، اور مجھے آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہو چکے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ کچھ سوال ایسے ہیں جو جلسے والے ہیں، میں بہلول پور والوں کو یہ عرض کروں گا آپ اس موضوعات پر جلسہ رکھیں۔ ایسے ایسے سوال ہیں جو تمہید کے متقاضی ہیں، اور تمہید کے بغیر انہیں بیان کیا جائے تو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس طرف میں جاؤں تو محفل کا سارا ماحول ڈسٹرب ہوگا، میں نے اپنے وقت میں رہ کے ہی بات کرنی ہے۔ اتنا ضرور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو بہلول ہیں نا، تھے مجذوب پر دانا بڑے تھے، تو آپ لوگ بھی آج بڑی دانائی سے کام لے رہے ہیں کہ لکڑیاں کوئی لے کے آیا ہے، تنور کسی نے تپایا ہے، روٹیاں آپ لگا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے تنور تپایا ہے، لکڑیاں منگائی ہیں، روٹیاں بھی انہیں لگانے دیں۔ آپ خود کبھی تنور تپا لیں،